طاہرہ کے بیٹے اور بہویں نہ روزہ رکھتے اور نہ ہی نماز پڑھتے، تو جب وہ انہیں تلقین کرتی تو آگے سے کہتے ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سحری کے وقت اٹھتی تو کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو پانی پی کر روزہ رکھ لیتی اور باقی سب شام کو باہر ڈنر کرنے چلے جاتے۔ تو ایک دن طاہرہ کی بیٹی گھر آئی تو اماں کی حالت دیکھ کر بھائی پر برس پڑی، تو ان کمبختوں نے اسے ماں سمیت گھر سے نکال دیا۔ تو وہ اماں کو ساتھ لے گئی اور جب وہ رات کو ڈنر کر کے گھر لوٹے تو ان کے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ سامنے خالی گھر میں طاہرہ بے تابی سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی مسجد سے اعلان ہوا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل پہلا روزہ ہے۔ طاہرہ بے تابی سے اپنے دونوں بیٹوں اور ان کی بیویوں کی منتظر تھی، جو شام سے کہیں گھومنے پھرنے نکلے ہوئے تھے اور ابھی تک واپس نہ آئے تھے۔ سحری کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے آئیں تو میں ان سے کچھ منگوا لوں، طاہرہ نے دل میں سوچا۔ پچھلے برس تک تو گھر میں انتہائی شاندار طریقے سے رمضان کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ارشاد صاحب زندہ تھے اور ان کی دکان سے ہونے والی آمدنی کی وجہ سے طاہرہ کو کبھی کوئی پریشانی نہ ہوئی تھی، لیکن شمائی قسمت کہ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے ارشاد صاحب چل بسے۔ ان کے مرتے ہی طاہرہ بیوی کے دونوں بیٹوں فراز اور نواز نے ان کی وہ چھوٹی سی دکان بیچ ڈالی۔ خود وہ دونوں نوکریاں کرتے تھے، اپنی تنخواہ انہوں نے کبھی بھی لا کر ماں کے ہاتھ پر نہ رکھی تھی۔ طاہرہ خود ہی سودا سلف کی لسٹ انہیں تھماتی تو اس میں سے جو ان کا جی چاہتا وہ لا کر گھر میں رکھ دیتے، ورنہ باقی چیزوں کے لیے طاہرہ بیوی کو مانگ تانگ کر ہی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ ارشاد صاحب کے مرنے کے بعد اکیلے پن سے گھبرا کر ہی طاہرہ بیوی نے اپنے دیور کی دونوں بیٹیوں سے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی تھی۔ جیسے تیسے گھر کی روٹین چل ہی رہی تھی، لیکن طاہرہ بیوی اندر ہی اندر تنہا ہوتی جا رہی تھیں۔ کچن کا تمام تر کنٹرول ان کی دونوں بہوؤں کے پاس تھا۔ دونوں بیٹوں کی کمائی مکمل طور پر ان کی بیویاں ہی رکھتی تھیں۔ طاہرہ بیوی کو کچھ چاہیے بھی ہوتا تو وہ اپنا دل مار کر رہ جاتی تھیں۔ اب تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن آج رمضان کا اعلان سنتے ساتھ ہی طاہرہ بے چین ہو گئی تھی۔ رمضان کی اپنی کئی ضروریات ہوتی ہیں اور ان ضروریات کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ رات 12 بجے کا وقت تھا، طاہرہ بیوی کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں جب گھر کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، ساتھ ہی اس کے دونوں بیٹوں اور بہووں کے کہکے بھی گونجتے سنائی دیے۔ طاہرہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ دونوں بیٹے اندر داخل ہوئے تو گھر میں ٹہلتی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اماں آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، سوئی کیوں نہیں؟ یہ ہمارے اوپر نظر رکھ کر بیٹھی ہیں کہ ہم کس وقت واپس آئیں گے۔ فراز کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ سیدھے منہ اپنی ماں سے بات ہی نہ کرتا تھا۔ طاہرہ بیوی کو تھوڑی شرمندگی سے ہوئی۔ ارے نہیں بیٹا، مجھے نظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اس لیے جاگ رہی ہوں کہ تم لوگوں کو بتا دوں کل پہلا روزہ ہے۔ سحری میں جو کچھ بھی کھانا ہے وہ ابھی سے لا کر رکھ دو، دہی بھی یاد سے لے آنا، تمہارے ابا تو دہی سے روزہ رکھتے تھے اور میں بھی۔ تم بھی بتا دو کہ کس چیز سے روزہ رکھو گے۔ طاہرہ کے لہجے میں محبت تھی، لیکن رمضان اور روزے کا نام سنتے ہی اس کے دونوں بیٹوں کے چہرے پر بے چینی پھیل گئی۔ دونوں بہویں بھی بیزاری سے دائیں بائیں دیکھنے لگیں۔ اماں، کیا آدھی رات کو آپ رمضان اور روزے کا ذکر لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ ہم سے نہیں رکھے جاتے اتنی گرمی میں روزے، اور جب روزہ رکھنا ہی نہیں ہے تو سحری کا اتنا انتظام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے رکھنا ہو تو رکھ لینا، فراز نے بیزاری سے کہا اور اندر جانے لگا، جبکہ طاہرہ بیوی ہکا بکا رہ گئیں۔ یہ کیا بات ہے بیٹا، روزے تو ہم سب پر فرض ہیں، تم لوگوں نے عرصہ ہوا نماز بھی چھوڑ دی اور اب روزہ بھی نہیں رکھو گے؟ طاہرہ نے کہا تو اس کی بڑی بہو جھنجھلا کر بولی، اماں آپ تو پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، کہا نا نہیں رکھنا روزہ، آپ خود ہی رکھ لینا، ہم لوگ بہت تھکے ہوئے آئے ہیں اور ہمیں نیند آ رہی ہے، اب صبح صبح سحری کے نام پر ڈھنڈورا مت پیٹنے لگ جانا۔ بڑی بہو نے اتنی بدتمیزی سے بات کی، لیکن اس کا شوہر کان لپیٹ کر اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چھوٹے دونوں بھی آرام سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے تھے۔ طاہرہ بیوی صحن میں کھڑی شرمندہ سی رہ گئیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ دونوں بیٹے شادی کے بعد دین سے کچھ زیادہ ہی دور ہو گئے تھے، لیکن فی الحال تو اسے فکر تھی کہ صبح روزہ کس طرح رکھیں گے۔ تراویح وہ پڑھ چکی تھی، اندر جا کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ سحری کے لیے جاگنے کے لیے اسے الارم کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس موبائل تو کیا گھڑی بھی نہ تھی، اندازے سے ہی وقت دیکھ کر کام چلا لیا کرتی تھی۔ یہ سوچ کر وہ اٹھی اور بڑے بیٹے کے دروازے پر دستک دی۔ اب کیا مصیبت ہے اماں، سکون سے سونے دیں گی یا سر ہی کھاتی رہیں گی؟
فراز نے بیزاری سے باہر نکل کر دروازہ کھولا تو طاہرہ بی بی نے شرمندگی سے کہا، بیٹا ایسا کرو، مجھے اپنا موبائل دے دو، اس پر الارم لگا دینا تاکہ میں سحری کے وقت اٹھ کر روزہ رکھ لوں۔ طاہرہ بی بی کی بات پر فراز کا دماغ گھوم گیا۔ بس کر دیں اماں، موبائل میں میرے 100 ضروری کام ہوتے ہیں، اٹھا کر آپ کو نہیں دے سکتا، آپ جا کر نواز سے بات کر لیں۔ اس نے دھڑام سے ماں کے چہرے پر دروازہ بند کیا تو طاہرہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی بات نہیں، شاید زیادہ تھکا ہوا ہے، اسی لیے ایسا کر رہا ہے۔ انہوں نے خود کو تسلی دی اور نواز کا دروازہ بجایا۔ وہ نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ باہر نکلا اور جب طاہرہ بی بی نے اس سے الارم کے لیے موبائل مانگا تو وہ جھنجھلا گیا۔ اماں، موبائل کوئی فالتو چیز نہیں ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں تھما دوں۔ استعمال کرنا آتا ہے آپ کو؟ کہیں گرا دیں گی، اسکرین ٹوٹ جائے گی تو اتنا مہنگا موبائل مجھے دوبارہ لینا پڑے گا۔ 4 باتیں سنا کر وہ کمرے کے اندر گیا اور جب واپس پلٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گھڑی تھی۔ اس کے اوپر میں نے الارم سیٹ کر دیا ہے، 4 بجے بج جائے گا۔ طاہرہ بی بی نے وہ گھڑی دیکھی، ٹوٹی پوٹی سی پرانی سی گھڑی تھی، لیکن طاہرہ بی بی نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے وہ گھڑی لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دونوں بچوں کا رویہ ان کے ساتھ دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ بہو نے تو کبھی انہیں ٹھیک سے منہ لگایا ہی نہ تھا۔ اپنی ہی سوچ میں گم وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد ان کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، ابھی تو تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سرانے رکھی ہوئی گھڑی بھی خاموش تھی۔ انہوں نے اس گھڑی میں وقت دیکھنے کی کوشش کی لیکن تاریکی اور کم بینائی کی وجہ سے انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ دھندلی آنکھوں کو انہوں نے بار بار رگڑا لیکن انہیں وقت کا اندازہ نہ ہوا۔ شاید ابھی الارم بجنے میں وقت ہے، میں سحری کر لیتی ہوں۔ وہ چارپائی سے نیچے اتری لیکن تبھی کونے والی مسجد سے سائرن بجنے کی آواز آنے لگی۔ سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ طاہرہ بی بی ہکا بکا رہ گئیں۔ پرانی گھڑی تھی اسی لیے شاید الارم نہیں بجا۔ طاہرہ بی بی گھبرا کر باہر نکلیں اور لپک کر کچن میں داخل ہو گئیں۔ انہوں نے جلدی سے فریج کھول کر دیکھنا چاہا مگر فریج کو تالا لگا تھا۔ چابی بڑی بہو کے پاس تھی۔ کچن میں اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ طاہرہ بی بی نے لپک کر پانی کا ایک گلاس بھرا اور جلدی سے لبوں سے لگا لیا۔ اذان کی آواز بلند ہونے تک وہ 1 گلاس پانی پی چکی تھیں، لیکن بڑھاپا، کمزوری اور صرف پانی سے رکھا ہوا روزہ، دن چڑھنے تک ان کی حالت خیر ہونے لگی۔ طاہرہ کمرے سے باہر نکلی تو گھر کہکوں سے گونج رہا تھا۔ دونوں بیٹے گھر میں تھے۔ بھائی آج تو مٹن بریانی بناؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے، بڑے فراز نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر میں خوشبوئیں پھیلنے لگیں۔ طاہرہ کو افسوس ہونے لگا، رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی ان لوگوں کو رمضان کا کوئی احساس نہ تھا۔ اونچی آواز میں ٹی وی پر گانے چل رہے تھے اور بےہودہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے اس کے دونوں بیٹے کہکے لگا رہے تھے۔ کچن میں طاہرہ بی بی کی دونوں بہویں نت نئے پکوان بنا رہی تھیں۔ طاہرہ بی بی دھیرے دھیرے چلتی کچن میں چلی آئیں۔ وہاں کام کرتی ان کی بڑی بہو بشرا کی نگاہ جیسے ہی ان پر پڑی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا بات ہے اماں؟ کھانا بننے میں تو ابھی بہت دیر ہے، آپ یہاں کیوں چلی آئیں؟ اس نے ناگواری سے کہا تو طاہرہ بی بی نے اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے بڑی مشکل سے کہا، نہیں بیٹا، میرا تو روزہ ہے، تم لوگوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں اس طرح کھلے عام کھانا پینا اچھی بات نہیں۔ طاہرہ بی بی کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ بشرا نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ اوہو اماں، بند کریں اپنا لیکچر، آپ اپنے کمرے سے یہاں نکل کے ہمیں رمضان کی کرامات گنوانے آئی ہیں۔ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے اور آپ نے اپنی۔ آپ نے جو ناٹک کرنے ہیں کرتی رہیں، ہمارا دماغ مت خراب کریں۔ وہ پلٹ کر پتیلے میں چمچ چلانے لگی۔ طاہرہ بی بی کو اس اہانت پر شرمندگی سی محسوس ہوئی، لیکن وہ جو کہنے آئی تھی ہمت کر کے انہوں نے وہ کہہ ڈالا، بیٹا تم لوگ اپنے لیے تو کھانا بنا رہے ہو مگر میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنی افطاری بنا سکوں، اس لیے تھوڑا سا کھانا میرے لیے بچا دینا، میں افطاری ٹائم کھا لوں گی۔ طاہرہ بی بی نے کہا تو بشرا نے سر ہلا دیا، لیکن حقیقتاً اس نے طاہرہ بی بی کی بات ٹھیک سے سنی ہی نہیں تھی۔ لیکن چھوٹی بہو سمینہ نے ان کی بات سن لی تھی۔ طاہرہ بی بی اندر اپنے کمرے میں جا کر لیٹی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کھانا بن گیا تو دونوں بہوؤں نے کھانا میز پر رکھا اور سارے ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد سب ایک دفعہ پھر اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے، لیکن سمینہ سارے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھ رہی تھی۔ اسے اپنی ساس سے کچھ زیادہ ہی پرخاش تھی۔ نہ معلوم کیوں اسے گھر میں چلتی پھرتی طاہرہ بی بی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس نے پتیلے میں جھانکا، اچھی خاصی بریانی بچی ہوئی تھی۔
وہ چاہتی تو بریانی طاہرہ بی بی کے لیے رکھ سکتی تھی، لیکن اس کے سازشی دماغ نے نہ جانے کیا سوچا۔ اس نے جلدی سے ساری بریانی کی پتیلی کچرے کے شاپر میں الٹ دی اور پتیلی بالکل خالی کر کے اس میں پانی ڈال کر سنک میں رکھ دیا۔ ایسا کرنے کے فوراً بعد اس نے پورے کچن میں دیکھا، کھانے پینے کی کوئی چیز باہر پڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے فریج کو تالا لگایا اور چابی لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ شام کا وقت ہوا تو روز کی طرح نواز اور فراز تیار شیار ہو کر کمروں سے نکل آئے۔ روزانہ شام کے وقت وہ باہر گھومنے پھرنے نکل جایا کرتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ان کی دونوں بیویاں بھی ساتھ تھیں۔ طاہرہ بی بی عصر کی نماز ادا کر کے نڈھال انداز میں صحن میں موجود چارپائی پر لیٹی تھیں۔ بیٹا میرے لیے افطاری کچن میں رکھ دی ہے نا؟ انہوں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ نواز اور فراز نے تو توجہ ہی نہ دی، جبکہ بشرا نے سر ہلا دیا۔ ہاں ہاں پڑی ہے اماں، سر مت کھاؤ، اس نے کہا، جبکہ سمینہ دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ بڑھیا کو آج صحیح سبق ملے گا۔ وہ چاروں تیار تھے۔ بھائی آج تو ہائی وے پر جا کر ڈنر کریں گے، رمضان کی وجہ سے وہاں بڑی زبردست ڈیل لگی ہے، ہم لوگ دیر سے آئیں گے، اماں ہمارا انتظار مت کرنا۔ فراز نے ماں کو اطلاع دی اور خود گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے باقی تینوں بھی باہر نکل گئے۔ طاہرہ گھر میں تنہا رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ارشاد صاحب کی موجودگی میں تو اس گھر میں خوب رونق لگا کرتا تھا، لیکن اب تو اس کے دونوں بیٹے ماں کے قریب بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ بھوک اور پیاس کے مارے طاہرہ بی بی کی حالت خیر ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد کونے سے مغرب کی اذانیں بلند ہونے لگیں تو طاہرہ بی بی لپک کر کچن میں چلی آئیں۔ بریانی کی تلاش میں اس کی نگاہیں دوڑائیں، لیکن اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بریانی کی پتیلی خالی تھی۔ اس میں بھرا پانی اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ طاہرہ بی بی نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، کھانے پینے کی اور کوئی چیز نہ تھی۔ فریج بھی لاک تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ دن بھر کا روزہ اور روزے کے بعد بھی کچھ کھانے پینے کے لیے سامنے نہ تھا۔ طاہرہ بی بی کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ کافی دیر تک تلاش کے بعد بھی انہیں کچھ نہ ملا۔ روزہ تو کھولنا ہی تھا، اسی لیے انہوں نے مثالوں کے ڈبے میں پڑے نمک کی چٹکی بھری اور اس سے روزہ کھول لیا۔ پانی کا گلاس بھر کر منہ سے لگاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، لیکن پانی سے ہی روزہ افطار کر کے وہ خاموشی سے جائے نماز پر جا بیٹھیں۔ رات گئے ان کے دونوں بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ واپس آئے تو ان کے چہرے بڑے سرشار تھے۔ بڑا ہی مزے کا ڈنر تھا۔ آپس میں وہ کھانوں کی باتیں کرتے اندر آئے تو طاہرہ بی بی چاہنے کے باوجود ان سے یہ نہ کہہ سکی کہ ایک دفعہ رک کر وہ اپنی ماں سے بھی پوچھ لیں کہ اس نے کل سے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ سمینہ اور بشرا ساس کی غیر ہوتی حالت کے باوجود آرام سے اپنے کمروں میں جا کر بند ہو گئی تھیں۔ طاہرہ بی بی بے چینی سے اپنے کمرے میں کروٹیں بدلتے سونے کی کوشش کرنے لگیں۔ پیٹ میں کچھ گیا ہوتا تو انہیں نیند بھی آتی، نیند کی بجائے ان پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اگلی صبح وہ سحری کے وقت جاگی، مگر آج بھوکے پیاسے روزہ رکھنے کی ان کے اندر ہمت نہ تھی۔ دونوں بہویں اور بیٹے گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہے تھے۔ وہ اپنے گھر سے نکل آئیں۔ برابر والے گھر میں چہل پہل ہو رہی تھی۔ وہ دستک دے کر اندر آئیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پورے گھر والے جاگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دسترخوان پر بیٹھے سحری کر رہے تھے۔ طاہرہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پڑوسن نیک عورت تھی۔ طاہرہ بی بی نے جب اسے اپنی سحری کرنے کے لیے کچھ مانگا تو وہ ساری بات کو سمجھ گئی۔ اس نے جلدی سے طاہرہ بی بی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ایک پراٹھا اور دہی ان کے سامنے رکھ دی۔ بھوک اور پیاس کے مارے طاہرہ بی بی کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے کھانا شروع کر دیا۔ کب وہ سارا پراٹھا کھا گئیں انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ جب انہوں نے روزے کی نیت کر لی تو پڑوسن کا شکریہ ادا کیا۔ آپ فکر مت کرو اماں، آپ روزہ افطار کرنے کے لیے بھی میرے گھر آ جانا۔ پڑوسن ان کے گھر کی ساری کہانی سے واقف تھی، لیکن طاہرہ بی بی کی عزت نفس کو گوارا نہ تھا کہ وہ کسی پر بوجھ بن جائیں۔ وہ خاموشی سے واپس آ گئیں۔ آج ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دونوں بہوؤں نے تو ان سے نہ جانے کس قسم کا بیر باندھ لیا تھا۔ دن بھر وہ روزے میں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بہویں کوئی نہ کوئی کام انہیں کہتی ہی رہتی۔ کبھی کہتی بازار سے سودا لا دو، کبھی کہتی فارغ لیٹی ہو اٹھ کر دن بھر کے برتن ہی دھو دو، لیکن کبھی یہ خیال نہ کرتی کہ ساس نے سحری میں کچھ کھایا تھا یا نہیں۔ افطار کے وقت ہوتے ہی کبھی محلے سے کوئی پلیٹ آ جاتی تو طاہرہ بی بی اس سے افطار کر لیتی، ورنہ اکثر وہ صرف پانی سے ہی روزہ کھولتی۔ افطار سے کچھ دیر پہلے ہی ان کے دونوں بیٹے اپنی بیویوں سمیت گاڑی میں بیٹھ کر خوشبو اڑاتے گھر سے نکل گئے اور رات گئے گھر لوٹتے۔ انہیں کوئی فرق نہ پڑتا تھا
کہ ماں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ طاہرہ بی بی جیسے تیسے اپنے دن کاٹ ہی رہی تھیں۔ روز روز ان کی صحت گرتی جا رہی تھی، رخساروں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھیں اور رنگت ہر وقت زرد رہنے لگی تھی۔ وہ کھڑی ہوتی تو ان سے اپنا آپ ہی سنبھالا نہ جاتا۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ مشکل 2 قدم چلتی تو بہو کی آواز کانوں میں پڑتی، کتنی سست ہیں ماں آپ، نہ جانے آپ نے اپنے وقت میں کیسے گھر بسایا ہوگا۔ صبح سے 2 جوڑے کپڑے کے بھگو کر رکھے ہیں، آپ نے ابھی تک وہی نہیں دھوئے، ذرا جلدی سے جا کر دھو دیں، میں نے انہیں استری بھی کرنا ہے۔ بشرا چلا کر کہتی تو طاہرہ بی بی لڑکھڑاتے قدموں سے جا کر اس کا بتایا ہوا کام کرنے لگتی۔ انہیں اپنی بہو سے تو نہ گلا تھا، لیکن دونوں بیٹے بھی طوطے چشم ہو گئے تھے۔ انہیں ماں کی تکلیف، ماں کی بیماری کچھ بھی دکھائی نہ دیتی تھی، بلکہ اگر طاہرہ بی بی انہیں روک کر کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو ان کے دونوں بیٹے ایسی بیزار شکل بنا لیتے جیسے نہ جانے انہیں کتنا برا لگ گیا ہو۔ آخرکار طاہرہ بی بی نے تو ان سے مخاطب ہونا ہی چھوڑ دیا تھا اور اپنی زندگی کو قسمت کے لکھے کے طور پر تسلیم کر لیا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز بعد عید کی تھی، رمضان کے 28 روزے گزر چکے تھے۔ آج طاہرہ بی بی بالکل ہی نڈھال تھیں۔ کل بھی انہوں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا تھا اور افطاری میں پانی اور ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا تھا، اور آج بھی سحری کے وقت انہیں آدھی روٹی پانی کے ساتھ بھگو کر کھانی پڑی تھی۔ اس روز بھی طاہرہ بی بی کی حالت کافی خراب تھی۔ ان کی دونوں بہویں آج صبح سے ہی عید کی شاپنگ کرنے نکلی ہوئی تھیں۔ جانے سے پہلے وہ طاہرہ بی بی کو بھی ہدایت کر گئی تھی کہ ہمارے آنے سے پہلے شام کے کھانے کا سارا بندوبست کر رکھیے گا، مجھے تو بازار سے واپس آتے ساتھ بھوک لگ جاتی ہے۔ یہ بشرا تھی۔ سمینہ نے بھی ایک لمبی لسٹ تھمائی اور خود گھر سے باہر نکل گئی۔ طاہرہ بی بی روزے کی حالت میں ان کے لیے کھانے پکانے کا انتظام کرتی رہی۔ کم از کم انہیں اتنا اطمینان تھا کہ آج افطاری میں ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی۔ پورا دن لگا کر انہوں نے سمینہ اور بشرا کی بتائی ہوئی تمام چیزیں تیار کر لی تھیں۔ مغرب کی اذان ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جس وقت ان کی دونوں بہویں تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئیں۔ جلدی سے پانی پلاؤ اماں، بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ آج تو بھائی بڑی ہی گرمی تھی، مگر شکر ہے کہ ساری شاپنگ ہو گئی، بشرا نے سمینہ کو دیکھ کر کہا۔ طاہرہ بی بی خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ ابھی وہ کچن میں ہی تھیں جب چھوٹی بہو نے آواز لگائی، اماں سادہ پانی مت اٹھا لانا، بی پی لو ہو رہا ہے، شربت بنا کر لے آؤ۔ تھکی ہاری طاہرہ بی بی نے اپنے خشک ہوتے گلے کو نظر انداز کیا اور ان کے لیے شربت بنانے لگی۔ ٹرے میں شربت کے گلاس رکھ کر ان کے سامنے لا کر رکھے تو دونوں بہوؤں نے کھانا لگانے کا حکم صادر کر دیا۔ طاہرہ بی بی نے وقت دیکھا، مغرب کی اذان بس ہونے ہی والی تھی۔ بیٹا بس تھوڑی دیر رک جاؤ، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، میرے ساتھ روزہ افطار کر لینا، طاہرہ بی بی نے محبت سے کہا، لیکن ان کی دونوں بہوؤں کا دماغ خراب ہو گیا۔ آخر کب ختم ہوگا یہ رمضان؟ اماں نے تو لیکچر دے دے کر ہمارے کان کھا لیے ہیں۔ ارے بھائی نہیں کھولنا آپ کے ساتھ ہمیں روزہ؟ آپ نے یہ زیادہ نیک بننے کے ڈرامے کرنے ہیں تو اندر کمرے میں جا کر روزہ افطار کر لو، جیسے روز کرتی ہو، ہمیں ہمارا کھانا لا کر دے دیں۔ نخوت سے کہتے ہوئے بشرا نے سامان ایک طرف پٹکا تو طاہرہ بی بی گھبرا گئیں۔ ارے بیٹا رک جاؤ، میں لے آتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کچن میں چلی آئیں۔ پلیٹوں میں سارا کھانا نکال کر وہ ڈائننگ ٹیبل میں لے آئیں، جہاں ٹیبل کے اوپر ان کی دونوں بہویں آ کر بیٹھ چکی تھیں۔ انہوں نے سارا کھانا ان کے سامنے سجا کر رکھ دیا۔ جب وہ کھانا کھانے لگیں تبھی مغرب کی اذان بلند ہوئی۔ طاہرہ بی بی کرسی گھسیٹ کر ساتھ بیٹھنے لگیں تو اچانک بشرا چونکی۔ یہاں کیوں بیٹھ رہی ہو اماں؟ سارا دن کچن میں کام کر کے آپ کے جسم سے اتنی بدبو اٹھ رہی ہے، جا کر پہلے نہا دھو لو، اس کے بعد آ کر کھانا کھا لینا، آپ کے پسینے کی بدبو سے تو میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ بشرا کی بات پر طاہرہ بی بی ہکا بکا رہ گئیں۔ بیٹا میں روزہ افطار کر لوں، اس کے بعد جا کر نہا لیتی ہوں۔ انہوں نے بس اتنا کہا اور پلیٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن سمینہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہا نا اماں، اندر کمرے میں جا کر روزہ افطار کر لیں، یہاں ہمارا دل خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے جسم سے اٹھتے مثالوں کی بو کے بھبکوں سے میرے تو سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ یہ پکڑو اپنی پلیٹ اور اندر کمرے میں چلی جاؤ۔ سمینہ نے پلیٹ میں چند چیزیں ڈالیں اور پلیٹ کو طاہرہ بی بی کی جانب دھکیل دیا۔ دھکیلنے کے سبب پلیٹ میں سے کچھ چیزیں طاہرہ بی بی کے اوپر جا کر گریں اور کچھ پھسل کر نیچے۔ آدھے چاول تو میز پر ہی بکھر گئے۔ طاہرہ بی بی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے میز پر رکھی وہ پلیٹ دیکھ رہی تھیں، جیسے ان کی بہو نے کسی بھیک کی طرح ان کے سامنے پھینکا تھا۔ طاہرہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔
بہو نے آج سے پہلے اتنی ان کی بےعزتی کبھی نہیں کی تھی۔ تبھی ان کے کانوں میں ایک آواز پڑی، یہ سب کیا ہو رہا ہے اماں کے ساتھ؟ اس طرح کا سلوک کرنے کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ طاہرہ بی بی سمیت ان کی دونوں بہوؤں نے بھی اچانک چونک کر دیکھا۔ دروازے پر ان کی بیٹی کھڑی تھی، حیران پریشان اپنی ماں کی صورت دیکھ رہی تھی۔ زینب تم؟ طاہرہ بی بی کی حلق سے آواز نکلی تو بشریٰ اور ثمینہ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ساس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے۔ تمہیں اتنی تکلیف ہے تو انہیں اپنے گھر لے جاؤ۔ ہم انہیں پال رہے ہیں، ان کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اس سے زیادہ ان کی جی حضوری نہیں ہوتی ہم سے۔ بشریٰ کی بات پر زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں کی حالت تو وہ دیکھ ہی رہی تھی، کمزور جسم، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں اور زرد پڑتی رنگت۔ زینب کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ طاہرہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بشریٰ نے ایک نوالا منہ میں رکھا تھا، اس نے دائیں جانب تھوک دیا۔ اتنا بد ذائقہ کھانا بنایا ہے، کہا بھی تھا بازار سے آ کر مجھے بھوک لگتی ہے، کھانا تو ڈھنگ کا بنایا کریں۔ وہ کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ دونوں بہویں بڑبڑاتی ہوئی اندر اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ طاہرہ بی بی وہیں پشیمان سی کھڑی رہ گئیں۔ زینب نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس ماں کے لبوں سے لگایا۔ روزہ افطار کر لیں امی، مجھے پتا ہے آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ طاہرہ بی بی بہتے آنسوؤں کے ساتھ پانی پینے لگیں۔ پانی کا گلاس رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ چلیں اماں، آج آپ میرے ساتھ چلیں، اب آپ یہاں نہیں رہیں گی۔ زینب نے ماں کا ہاتھ تھاما اور انہیں گھر لے کر الٹے قدموں گھر سے باہر چلی گئی۔ اس نے بیٹھنا بھی گوارا نہ کیا، خود وہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار ہی ماں سے ملنے آتی، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کی دونوں بھابیاں ماں کے ساتھ اس حد تک خراب رویہ اپنا چکی ہیں۔ گھر سے نکلتے ہی زینب نے باری باری دونوں بھائیوں کو فون کیا، لیکن دونوں بھائیوں نے جب یہ سنا کہ زینب ان کی بیویوں کے خلاف بات کر رہی ہے تو الٹا اسے ہی بےعزت کرنے لگے۔ اچھا ہوا اماں کو لے کر گھر سے نکل گئی، میں وہاں ہوتا تو خود تجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا۔ اب آئندہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ بڑے فراز نے تو انتہائی کر دی، چھوٹے نواز نے بھی کہا کہ اس کی بیوی ایسا کر ہی نہیں سکتی، اور فون کاٹ دیا۔ زینب خاموشی سے طاہرہ بی بی کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ بشریٰ ثمینہ نے فون کر کے اپنے شوہروں کو رو رو کر اطلاع دی کہ کس طرح زینب نے انہیں بےعزت کیا ہے اور طاہرہ بی بی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی ہے۔ دونوں بیٹے پہلے ہی ماں سے بیزار تھے، اچھا ہوا جان چھوٹی، اب ہمارے گھومنے پھرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ بلا وجہ اماں نے روک ٹوک کر کے زندگی عذاب بنا رکھی تھی۔ بڑے فراز نے کہا، کسی کی آنکھوں میں شرم و لحاظ نہ تھی۔ اگلا دن تو بڑا پرسکون گزرا۔ دوپہر کے وقت فراز اور نواز دفتر سے گھر آئے۔ چلو بھائی، آج تو چاند رات کی رونق دیکھنے والی ہوگی، آج تو ہم آدھی رات کے وقت گھر واپس آئیں گے۔ نواز نے اعلان کیا تو دونوں ثمینہ اور بشریٰ خوشی سے اچھل پڑیں۔ واقعی چاند رات میں گھومنے پھرنے کا تو الگ ہی مزہ تھا۔ جلدی دونوں تیار ہو کر باہر نکل آئیں اور وہ چاروں ایک دفعہ پھر سیر سپاٹے کرنے کو نکل پڑے۔ آدھی رات تک سڑکوں پر گھومنے پھرنے کے بعد اس وقت دونوں نے گھر واپسی کا ارادہ کیا۔ رات زیادہ بیت چکی تھی، اگلے دن عید تھی، سڑکوں پر ٹریفک کا ایک ادھم تھا۔ دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں نیند بھر چکی تھی۔ نہ جانے طاہرہ بی بی کی بد دعا کا اثر تھا یا کیا، کہ اپنی ہی جھونک میں گاڑی چلاتے چلاتے اچانک ہی فراز نے ایک موڑ مڑتے ہوئے دھیان نہ دیا اور سامنے سے آتی ہوئی گاڑی سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ ان کی گاڑی چھوٹی تھی، سامنے سے آنے والی گاڑی بڑی تھی۔ گاڑی میں ایک ساتھ کئی چیخیں گونجیں اور گاڑی دور تک الٹتی چلی گئی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے فراز اور اس کی دونوں بیوی موقع پر ہی مر چکے تھے، جبکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ثمینہ اور اس کا شوہر آخری سانسیں لے رہے تھے۔ دونوں کو بہت بری حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی نواز دم توڑ چکا تھا۔ صرف ثمینہ ہی تھی جو آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار اس کی بوڑھی ساس کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ بار بار ہاتھ کے اشارے سے ڈاکٹروں نرسوں کو بلانے لگتی اور کہتی کہ اس کی بوڑھی ساس کو لایا جائے، وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی ہے تاکہ اس کی تکلیف میں کمی ہو جائے۔ آخری وقت میں سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اچانک حادثہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ایک بوڑھی عورت پر ظلم و ستم کیا، لیکن کسی کو اس کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ کافی دیر تک درد سے تڑپنے کے بعد بالآخر ثمینہ بھی چل بسی۔ دوسری طرف بیٹی کے گھر میں طاہرہ بی بی صبح عید کے وقت بڑی پرسکون انداز میں جاگی تھیں۔ عید کے روز ہی انہیں اطلاع ملی کہ ان کے دونوں بیٹے بیویوں سمیت ایک کار ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئے۔
طاہرہ بی بی دکھ سے چور ہو گئیں، لیکن حقیقت تھی کہ ان کی بیٹی نے انہیں اتنا سکون اور خوشی عطا کی تھی کہ انہیں اپنے آخری وقت میں باقی سارے صدمے بھولنے لگے۔ جو بھی ان کا واقعہ سنتا وہ افسوس سے سر ہلاتا۔ سبھی جانتے تھے کہ نافرمان اولاد نے رمضان کے مہینے میں بوڑھی ماں کے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا، اسی لیے ان کے نصیب میں اتنی دردناک موت لکھی گئی تھی کہ انہیں معافی کا موقع بھی نہیں ملا۔